ایک سر اور چیز جو میں نوٹ کی کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو نواز شریف کے پچھلے 10 ایئر میں سی پیک کی بڑی دھوم دھام تھی. عمران خان صاحب جب آئے انہوں نے وہ میرا گھر والا پروگرام نکالا, وہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ تھا, روڈا کو انہوں نے ریوائیو کیا. ایون اس سے پہلے ہم ماضی میں چلے جائیں تو موٹر وے اور اس طرح کے بڑے بڑے ہمیں اکنامک پرپوزلز نظر آتے ہیں حکومت کی طرف سے. اس دفعہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ حکومت نے کوئی بڑا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہو یا کوئی اکنامک اپلفٹمنٹ کی بات کی ہو. دیکھو سی پیک کا نا میں بڑا دائی اور سپورٹر اور وہ تھا, اور ایٹ ون ٹائم میں کلیم کرتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اگر سی پیک کو یا احسن اقبال جانتے ہیں یا ایک میں ان کا نام بھول گیا ہوں, بہت اچھا وہ ہیں شخص, وہ نیوی کے ریٹائرڈ کموڈور ہیں, چائنا میں بھی رہے ہیں, ان کو چائنیز بھی آتی ہے, وہ سی پیک سے منسلک تھے. باقی میں ویہمنٹلی کہتا تھا کہ جو مجھے پتہ ہے اور کسی کو بھی نہیں پتہ, اور سارا دن میں نے سی پیک کو چھاننا, کھنگالنا اور دیکھنا اور وہ کرنا. دیکھیں اتنے بڑے پروجیکٹس جس کے پیچھے چائنا ہو, اس کا رستہ روکنا, تو آپ ویل امیجن کر سکتے ہیں کتنی بڑی سازش ہوئی ہوگی, کس طریقے سے اسٹال ہوا ہوگا, کس طریقے سے روکا گیا ہوگا. دیکھو جی ایک تصویر ہے, ہمیشہ میں اس تصویر کو ریفر کرتا ہوں, کم لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی یا شاید سب نے دیکھی ہوگی, یا نہیں دیکھی تو اب دیکھ لیں کہ راحیل شریف ٹویوٹا جیپ چلا رہے ہیں آرمی کی, 4 سٹار لگے ہوئے ہیں, ساتھ نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان کی سی پیک کی سڑکیں ہیں جو بن رہی تھی, کسی معائنے پہ گئے تھے. اب میسیج دنیا کو کیا جا رہا ہے, آپٹکس کیا ہیں, آرمی چیف اینڈ پرائم منسٹر آن 1 پیج, سی پیک کی سڑکیں ہیں. بلوچستان میں جو انریسٹ ہے وہ بھی انڈر کنٹرول ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور چائنا پیسہ دے رہا ہے, اور چائنا پاکستان ایک ہے. تو جب آپ اس طرح کی کرتے ہیں تو اس کی ریپرکشنز بھی آتی ہیں, بیکاز with CPAC, I believe کہ we made new friends and we made new enemies. تو وہ سارا ہوا اس کے تحت, جس طریقے سے, جس بھونڈے طریقے سے ہم نے نواز شریف صاحب کو سیک کیا کہ بھائی تم پتہ نہیں وہ تمہارے پاس پکا ویزا ہے دبئی کا, تو تم تنخواہ نہیں لیتے, تو ویزا کیسے لگ گیا, تو کیا تو کیا, اس طرح کی بے ہودگی کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر سے اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو بھی گئی ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو فلو آ بھی گیا ہے کہ اس نے جناب وہ اپنے کاغذ پورے پچھلے سرنڈر نہیں کیے, تو آپ کورٹس شوڈ اوور لک. اس وقت ملک کی حالت دیکھیں کیا, مطلب پاکستان اوپر ہی اوپر جا رہا تھا, روز نئے رولے تھے, ہر طرف چائنیز نظر آ رہے تھے, ہماری انڈسٹری بومنگ تھی, ٹیکسٹائلز ملیں ہماری 2-2 سال کے لیے بک ہو گئی ہوئی تھیں, اور چائنیز اپنا سارا مال یہاں سے بنوا رہے تھے, اوپر اپنے لیبل حق کے باہر ایکسپورٹ کر رہے تھے. ویلیو ایڈیشن ابھی نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ بھی ہو جانی تھی سبسیکوئنٹلی آہستہ آہستہ چلنے. تو وہ ہو گیا, نواز شریف سیک ہو گیا, چلو جی ٹھیک ہے. عمران خان آ گیا, ہارٹ تھروب, پوری قوم اس کو پیار کرتی, پسند کرتی. اس نے اپنا لوہا بھی منوایا تھا. ایز اے کرکٹر ہی واز دی بیسٹ آف دا بیسٹ. ایز اے کیپٹن ہی واز اے ونڈرفل کیپٹن. اس نے ورلڈ کپ جتایا, پھر شوکت خانم بنایا, 1 بنایا, 2 بنایا, سبسیکوئنٹلی تیسرا بن رہا. بالکل ٹھیک, رائٹ فلی سو, وہ آگے آ گیا. انہیں آتے ہی جو میں ایک پروجیکٹ اس کا دیکھتا ہوں, روڈا کا. جی روڈا اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ میرا یہ ماننا تھا کہ روڈا اگر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ان دا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, تو میں یہ سوچتا تھا اور کہتا ہوتا تھا کہ لاہور کے گرد و نواح میں مزدوروں کی بستیاں قائم کرنی ہوں گی کہ وہاں کے وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور لاہور شہر کے جتنے مسائل تھے, پولوشن کے, ڈرینیج کے, سیویج کے, بجلی کے, وہ سارے حل ہو جانے تھے, اور وہ ہونا تھا. پلس روڈا کی جو پلاننگ اور ڈیزائننگ تھی وہ اتنی شاندار تھی کہ ایکسپیٹریٹس نے آنکھیں بند کر کے اس میں پیسہ ڈالنا تھا. یو ڈونٹ ٹاک آف ٹینز آف بلینز آف ڈالرز, یو ٹاک آف ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز. اور فارن فرمز نے آنا تھا وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اب وہ رواج آ گیا, وقت آ گیا کہ آپ کو کوئی چیز روکنے کے لیے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں بل نہیں پاس کرنا ہوتا. آپ 1-2 بندوں کو دے دو $10 ملین اینڈ دے ول میک شیور کہ پروجیکٹ سٹال ہو جاتا ہے. کہاں گیا وہ روڈا, کدھر گئی اس کی سوچ, کدھر گیا اس کا فلسفہ. یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. الون لاہور میں جو CBD تھا, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ تھا, جو وہاں پیچھے کمپنی فارمولیٹ ہوئی, اور وہ اتنی مزیدار کمپنی ہے. اس میں کیا قانون ہے کہ جی اینی ویئر ان پنجاب جہاں پہ اسٹیٹ لینڈ پڑی ہوئی ہے جو بیکار ہے, کسی مصرف میں نہیں ہے, وہ روڈا CBD کے نام ٹرانسفر ہوگی, اور وہاں پہ وہ پروجیکٹس کریں گے.
اس کو بیچیں گے, کمرشلی وائبل کریں گے. تو کتنی اچھی اچھی جگہیں ہیں. ملتان میں ایک جیل شہر کے اندر ہے, اور اس طرح کے ہمارے ہر شہر میں آپ کہیں چلے جائیں تو ڈی سی کا گھر 60 کنال کا ہے, ڈی اے جی کا گھر 80 کنال کا ہے. صرف آپ ہر ضلع میں ایک ایک وہ گھر لے کے اس میں ہائی رائز یا کمرشلائز کو کر دو تو میرا خیال ہے اربوں روپیہ جنریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں کوئی کسی کو سوچ ہی نہیں ہے, کسی کو خیال ہی نہیں ہے. اچھا, انفارچونیٹلی آپ نے بہت اچھی چیز پکڑی ہے کہ اس دفعہ جو گورنمنٹ آئی ہے وہ کسی بڑے پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہی. اچھا, ایک بڑا پروجیکٹ ہو رہا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو لینڈ بیرن تھی بلوچستان میں, پنجاب میں, جی, چولستان کا ڈیزرٹ تھا, جس کو یہ کہتے تھے کہ 10-10 2-2 5-5 ایکڑ یہ دے دیں گے گریجویٹس کو. جی, جو میں سمجھتا ہوں کہ فلسفہ فیلئر پہ بنیاد کرنا تھا. اس کا ریزن اس لیے ہے کہ جب آپ 5 ایکڑ کسی کو دیتے ہو, وہ بھی بیرن لینڈ دیتے ہو, تو ظاہری بات ہے وہ گریجویٹ ہے اور جاب لیس ہے, تو اس کے پاس کام نہیں ہے اور وسائل نہیں ہیں. جی, تو وہ 5 ایکڑوں کو آباد کیسے کرے گا؟ اور وہ 5 ایکڑ آپ کی مین روڈ سے 2 کلومیٹر اندر ہے, وہ پہنچ نہیں سکتا وہاں پہ. وہ اس کو ایز اے ایسٹ رکھ لے گا کہ 2-4-10 سال بعد بیچ دیں گے. جی, اور اب وقت آ گیا کارپوریٹ فارمنگ کا, جو انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کوآپریٹوس کا کانسیپٹ ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو کوآپریٹوس کا کانسیپٹ صرف ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا اور اسکیمز ہیں نا, رشوت اور 2 نمبری کا ہے. جی, ان کے اندر یہ ہے کہ جناب اس علاقے کے 15 زمیندار ہیں, کسی کو 200 بوری کھاد چاہیے, کسی کو 50 چاہیے, کسی کو 70, کسی کو 80. وہ سارے مل کے اکٹھے ہوتے ہیں تھرو کوآپریٹو. وہ جا کے ڈائریکٹ فیکٹری سے 2 ٹریلرز منگوا لیتے ہیں, وہ ان کو کنٹرول ریٹ پہ مل جاتے ہیں, وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اب 4 ایکڑ, 6 ایکڑ, 12 ایکڑ, 18 ایکڑ, 3 ایکڑ, 9 ایکڑ والا ٹریکٹر نہیں رکھ سکتا. وہ 8-10 لوگ ملتے ہیں, وہ کوآپریٹو سے قرضہ لے کے ایک ٹریکٹر نکلوا لیتے ہیں, اور وہ 50, 60, 70 ایکڑ کا بلاک بن جاتا ہے. وہ سارے مل کے اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ بجلی لگواتے ہیں, اسی طریقے سے وہ ٹیوب ویلز لگاتے ہیں, سولر ٹیوب ویلز لگاتے ہیں, اور ان کی جو ہے ایگریکلچر وہ آپ دیکھ لیں کہاں پہ اور ہماری کہاں پہ. تو انفارچونیٹلی اب ایک پروجیکٹ ہو رہا ہے, لیکن کیوں اس کے اوپر خاموشی ہے؟ شاید وہ اس پہ کوئی قانونی ایسے سکم ہیں, یہ وہ ہیں. اب یہ کوئی ٹوٹل 40 لاکھ ایکڑ ہے بلوچستان کا, وہ بیرن لینڈ جو ہے کسی یوسیج میں نہیں ہے. لیکن پہلا ٹارگٹ جو ہے 8 لاکھ ایکڑ جو پنجاب کا ہے, جو چولستان ڈیزرٹ کا تھا, اس سے ایک انہوں نے ادارہ بنا کے پنڈی کے اندر, جس کا میرا خیال ہے اس کا نام ہے لمس, اس کے تھرو یہ ڈسپرس کر رہے ہیں. اب یہ کس طرح دے رہے ہیں؟ یہ 1000 ایکڑ کا پلاٹ دے رہے ہیں, 2000 ایکڑ کا دے رہے ہیں, 3000 ایکڑ کا دے رہے ہیں, اور وہاں FWO دن رات کام کر رہی ہے. اچھا, ایک تو بحث ہے کہ وہ لڑائی ہے جو ہماری ساری کہ FWO کیوں آئی, تو کدھر سے آئی, وہ بھی کر لیں گے فارغ ٹائم پہ, لیکن سن تو لو یار کہ وہ ہے کیا چیز. ناراض پہلے آپ سارے ہو جاتے ہو. وہ FWO دن رات کام کر رہی ہے, اور وہاں پہ 100 مشینری لگی ہوئی FWO کی. وہ روز کا ڈیزرٹ کا 1000 ایکڑ سیدھا کر دیتے ہیں. وہ پہاڑی ٹیلے بنے ہوئے نا, اونچی نیچی, اس کو لیول کر کے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. بڑے بڑے گروپس کے نام آ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ زمینیں لی ہیں وہاں پہ, اور اب وہ ایگریکلچر فارمنگ کو لے کے آ رہے ہیں. اچھا, اس میں مزے کی بات ہے, ایک اور فلسفہ ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے اس کے اندر وہ کرنی ہے, ڈرپ ایریگیشن کرنی ہے, اور وہ ایک نہیں ہوتی وہ جو اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یار, میں نام بھول گیا ہوں, وہ جو ایسے ایک لگی ہوتی ہے, وہ اس کی فلکرم سا ہوتا ہے, ویسے گھومتی ہے اور پانی ڈالتی ہے. آپ موٹر وے پہ بھی جاؤ تو ہاف وے موٹر وے اسلام آباد جاتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ آپ کو وہ نظر آتی ہیں. آپ وہ کرو گے, اور جو 2-4% لینڈ بچ جائے گی اس کے لیے آپ سائڈوں پہ باغات لگاؤ گے تاکہ آپ اس کے لیے ذرا پانی نہ چاہیے ہو. دوسری چیز ہے کہ دریائے چناب میں سے یہ 8 فٹ چوڑا کسی امریکن فرم کو کانٹریکٹ میں مل گیا ہے, وہ لا رہی ہے, اور پانی آپ کو میٹر کے ساتھ ملے گا. اوکے, آپ لوگے یعنی وہ جو پہلا ایشو ہے کہ پانی لگ رہا ہے, کھلا لگ رہا ہے جی, پچھوں کھال بند دیتا ہے, رات کھال ٹوٹ گیا ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, پوری پہلی نو پانی نہیں لگ رہا, پہلی لیول نہیں ہے یہ وہ. تو وہاں وہ سارے ٹیکنیکل اور ہائیلی ایڈوانسڈ فارمنگ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اگر اچھی چیز ہے. اب جس پلیٹ فارم سے آپ کر رہے ہیں شاید وہ اس میں کوئی ایسا ایشو ہے کہ یہ بتا نہیں سکتے. آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک اس کو نہیں پروموٹ کیا, اون نہیں کیا. جی سر, اس پہ تو ڈاکومنٹریز بننی چاہیے, اس کے اوپر پوڈ کاسٹ بننی چاہیے,
میں کہتا ہوں وہ جو بریگیڈیئر صاحب یا جنرل صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو اجازت دینی چاہیے چیف کو کہ وہ آئیں ہماری پوڈ کاسٹ میں بیٹھیں اور بتائیں. مطلب ہے کہ اس وقت دیکھو ہورائزن پہ کیا نظر آ رہا ہے, ہم ڈوب رہے ہیں, ہم ڈوب رہے ہیں, ہم ڈوب رہے ہیں, ہم ڈوب گئے ہیں. جی تو یار کوئی چیز ہو رہی ہے. اب وہ چونکہ میرا خیال ہے اس کی لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے یا کوئی ایسی بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے اچھے پروگریسو فارمرز ہیں, دوز ہو ہیو ڈن ویل ان دیئر میگر ریسورسز, جنہوں نے اپنی 200 400 600 800 ایکڑ بہت زبردست آباد کی ہوئی ہے. جی آپ ان کو بھی بلاؤ, انوائٹ کرو, ان کو انسینٹیوائز کرو, ان کو کہو کہ یار آپ لیں 1000 ایکڑ, آپ لیں 2000 ایکڑ. جی ٹھیک ہے جی, کیونکہ جو ایک باہر کی کمپنی آگے کرے گی وہ تو جو کمائے گی باہر لے جائے گی. جی آپ کا لوکل بندہ کر رہا ہے تو وہ ادھر ہی رہے گا, رکھے گا. پلس بہت لوگوں کو جابز ملنی ہیں اس پروسیس سے, بہت لوگوں کو جابز ملنی ہیں. آپ اپنی ایگریکلچر یونیورسٹیز کو اپ گریڈ کریں, ایگریکلچر کالجز کو دھیان دیں, ان کو اس طرف لے کے جائیں, ان کو بریف ڈی بریف کریں. مجھے یقین کامل ہے, میں سی پیک کو بھی دیکھا ہوا ہے نا, مجھے یقین کامل ہے کہ اس وقت تک ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد اور ایک ایگریکلچر یونیورسٹی میں سندھ میں جام شورو ٹنڈو آدم میں ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہوگا کہ بھائی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, تم فوری طور پہ اپنے ڈپلوماز اور کورسز کو اپ گریڈ کرو اور اس کارپوریٹ فارمنگ کی طرف لے کے آؤ کہ جی بتاؤ 3 مہینے کا کریش کورس ہو کہ جی 2000 ایکڑ کا فارم مینیج کیسے کیا جاتا ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے, اس کی فائنینسز کیسے چلتی ہے, اس کی ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں. اس طرف کوئی میرا نہیں خیال کو خاطر خواہ عمل ہو رہا ہوگا اور یہ وہ ہو رہا. تو سی پیک میں نے یہ چیز دیکھی جی کہ پن ڈراپ سائلنس تھی, خاموشی تھی, کوئی خاموشی, کوئی پتہ نہیں تھا بھائی. اور یہ اس کے فیلئر کا بھی ایک یہ بہت بڑا دیکھو سی پیک جو ہونا تھا وہ حکومت نے بھی سارے پروجیکٹ کرنے تھے. چائنیز نے آگے یہاں فیکٹری لگانی تھی, انڈسٹری لگانی تھی, ان کو نوکر چاہیے تھے, ان کو گھر چاہیے تھے, ان کو دفتر چاہیے تھے, ان کی ہر فیلڈ میں انٹرسٹ ہونا تھا. آپ کا کام تھا کہ آپ جناب سارے چیمبرز کو بلا کے بٹھاتے, ہر مہینے میٹنگ ہوتی کہ بھائی سی پیک یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ ڈائریکشن ہے. اب آپ اسی طریقے سے دیکھتے ہو, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا رتن ٹاٹا کی, تو وہ کہنے لگے کہ جب میں نے وہ نینو چھوٹی والی گاڑی انٹروڈیوس کی تو مجھے مودی صاحب گجرات کے چیف منسٹر تھے, انہوں نے کہا یو برنگ اٹ ٹو گجرات. تو میں نے جا کے ان سے بات کی, کہتے ہیں کہ میں ایک دن ملا, انہوں نے مختلف آپشنز دیے. دا تھرڈ ڈے ہی کال می اینڈ ہی سیڈ رتن جی زمین آپ کے لیے تیار ہے جس پہ آپ نے فیکٹری لگانی ہے. دیٹس وائی ہی وینٹ دیئر. تو یہ آپ ٹاسک دیتے چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز کو, 5ویں صوبے کو بھی, کہ جناب یہ چائنیز آ رہے ہیں, آپ نے ان کے لیے, جس طرح اب چیف نے کہا جی کہ جو ریڈ ٹیپزم ہے وہ ریڈ کارپٹ میں کنورٹ ہوگا. بات تو ہے نا سمپل, تو سچ چیز ساروں کو پتہ ہے کام کیسے چلتا ہے. باہر سے جو ایک بندہ آتا ہے انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے, 2 ملین 4 ملین 10 ملین ڈالر, اس کو تو نہیں پتہ ہوتا جانا کدھر ہے, کدھر سے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کیا. اسی طریقے سے انہوں نے سی پیک کو برباد کیا. ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے گوادر کو بھی ایسے ڈبویا. جی سر گوادر میں نہ آئے چائنیز پیسہ, نہ آئے کوئی چیز. گوادر alone that port has the potential کہ وہ ایک بہت بڑا ٹریڈنگ ہب بن سکتی ہے. جی آپ یار بات سنو, چائنیز نے کوئی فلسفہ جو ہے یہ عقل ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ وہی آ کے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس کو فری زون بناؤ, وہی آ کے بتائیں گے کہ اس کو جناب کارڈن آف کرو, سیل کرو, یہ کیسی جگہ بنے, وہ کریں. $230 ملین کا انہوں نے ایئرپورٹ بنا دیا. ہم نے نہیں $230 ملین کا بھی انویسٹ کیے. آپ کہو منشا صاحب کو کہو, ملک ریاض کو کہو, یار مجھے بڑوں کے نام نہیں آتے باقیوں کے, وہ بار بار انہیں بیچاروں دونوں کے نکل جاتے ہیں معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ. انہیں کہیں گے یار آپ بنائیں ایئرپورٹ, لگائیں آپ $250 ملین, یہ آپ کا ایئرپورٹ ہے, کمائیں پیسے اس کے اوپر سے. جی مطلب ہر چیز کے لیے ہم نے $20 ملین کے بھی ہم نے دیکھنا ہے, چائنا دے دے, سعودی دے دے, وہ دے دیں, یہ دے دیں. ریکوڈک میں کیوں دے رہے ہیں سعودی عربیہ کو 15% حصہ, کوئی $600-800 ملین کے لیے, اس کا بنائیں $1 لاکھ کا بانڈ, 4-6-8 ہزار بندہ آپ کو پاکستان سے بھی باہر سے بھی مل جائے گا پاکستانی, جی جن کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے, $1 لاکھ کی اہمیت ہی کوئی نہیں. کہیں گے ٹھیک ہے یار ہمارا نیشنل لیول کا پروجیکٹ ہے, اتنا ہائی لائٹڈ ہے, ریکوڈک کی کان ہے سونے کی, اس میں حصہ لے لیں. اس کی بورڈ میٹنگ میں بیٹھیں گے, اس کی اے جی ایم میں بیٹھیں گے تو ہمارے لیے بڑی شان و شوکت اور عزت ہوگی کہ یار ریکوڈک کے اونرز میں ہم بھی ہیں. بے شمار لوگ ہیں, ٹنز آف منی, ان کو کوئی ٹیپ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور دیکھو نا پی ٹی آئی نے ایکسپیٹریٹس کو ووٹ کا رائٹ دیا, انہوں نے وہ ووٹ کا رائٹ چھین لیا.
جی یو نو ان کو انہوں نے انوالو کر لیا تھا کہ جی جناب پاکستان میں آپ نے ووٹ دینا ہے, آپ فیصلہ کون کردار ادا کریں گے, آپ اس ملک کے باشندے ہیں, بے شک باہر بیٹھے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں آپ ہماری سر آنکھوں کے اوپر. انہوں نے پہلے ان کو ناراض رکھا, اب پھر دوبارہ ان کی ایکسپیٹریٹس کی چاپلوسی شروع ہوئی ہے کہ جب نظر آنے لگا کہ اب حالات خراب ہو گئے. جی شروع میں تو انہوں نے 2-3 سال ناراض کیا, وہ تو اوپنلی میں خیال ہے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی کیا یہ نیو یارک والے دیتے ہیں یا امریکہ والے دیتے ہیں, یورپ والے, سارے پیسے تو ہمیں گلف سے آتے ہیں, ہمارے مزدور بھائی ہمارے لیے کام کرتے ہیں. جی سر جتنے پیسے آپ کو گلف سے آتے ہیں نا, امریکہ سے 10 ڈاکٹر مل جائیں نا تو وہ $500 ملین آپ کو بھیج سکتے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے